میں ذاتی طور پر ایسی اصطلاحات استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ مذاہب کے مابین یقیناً تعصبات بھرے تناؤ دنیا بھر میں کئی صدیوں سے موجود ہیں۔ تاریخ میں اس کی وجہ سے بارہا تخت یا تختہ والی جنگیں بھی ہوئیں۔ 9/11 کے بعد امریکہ اور یورپ کے بے شمار نسل پرست مسلمانوں کو بلا استثناء انتہا پسند تخریب کار بھی ٹھہرا رہے ہیں۔ دور حاضر کی جنگیں تاہم میری دانست میں بنیادی طور پر ریاستی مفادات کی وجہ سے سنگین تر ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ہمارے وطن کے خلاف مذموم سازشوں کا ذکر ہو تو یہود و ہنود ان کے کلیدی کردار تصور ہوتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حالیہ فتح اسی باعث وطن عزیز میں امریکہ کے علاوہ بھارت کی ذلت و رسوائی بھی ٹھہرائی جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا بھی جس انداز میں طالبان کو ان دنوں منفی خبریں گھڑنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ کئی پاکستانیوں کی شادمانی کو ٹھوس جواز فراہم کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا میں افغانستان کے حالیہ واقعات کی رپورٹنگ کا مشاہدہ کرتے ہوئے لیکن مجھے اچانک خیال آیا کہ اسرائیل نام کا بھی ایک ملک ہے۔ ٹھوس جغرافیائی حقائق کی بنا پر اسے افغانستان کے بارے میں غالباً لا تعلق رہنا چاہیے، ایسا مگر ہوا نہیں۔ افغانستان کا اسرائیلی میڈیا میں بھی بہت چرچا ہے۔ گزشتہ 2 دن میں نے وہاں کے ذہن ساز تصور ہوتے کالم نگاروں اور مبصرین کے خیالات کو گوگل کے ترجمے والی سہولت سے جاننے کی کوشش کی۔ اسرائیل کے انگریزی میں چھپنے والے اخبارات کو بھی تجسس کی نگاہ سے دیکھا۔ جو بائیڈن کی انتظامیہ سے اسرائیل خوش نہیں۔ اسے خدشہ ہے کہ ایران کے ساتھ وہ اس معاہدے کو بحال کر دے گی جو ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی منسوخ کر دیا تھا۔ اس معاہدے کی بدولت ایران کے ایٹمی پروگرام پر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے اسے محدود تر رکھنا مقصود تھا۔ اسرائیل مگر یہ طے کر چکا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار تیار کرنے سے مذاکرات کے ذریعے روکا ہی نہیں جا سکتا۔ امریکہ اور یورپ ان سے نباہ کرنے کو آمادہ ہو بھی جائیں تو اسرائیل بذات خود انہیں تباہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو ڈٹا ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا میں طالبان کی حالیہ کامرانی کو در حقیقت پاکستان کی کامیابی بنا کر اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا میڈیا اس کے برعکس بضد ہے کہ طالبان کی حالیہ فتح بالآخر پاکستان نہیں بلکہ ایران کو توانا تر بنائے گی۔ 1990 کی دہائی میں جب طالبان نمودار ہوئے تو مسلکی وجوہات کی وجہ سے انہیں ایران کا حتمی شریک یا دشمن تصور کیا جاتا رہا۔ 1997 میں اقتدار پر قابض ہو جانے کے بعد طالبان نے بھی اس تاثر کو ٹھوس جواز فراہم کیے۔ افغانستان کے شہر مزار شریف میں قائم ایرانی قونصل خانے پر ایک حملہ بھی ہوا۔ اس کی وجہ سے ایران اور افغانستان کے درمیان جنگ بہت مشکل سے ٹالی گئی تھی۔ ایسے ہی واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایران نے سفارتکارانہ مہارت سے امریکہ کی جانب سے 9/11 کے بعد افغانستان پر مسلط ہوئی جنگ کو ناکام بنانے میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ 2003 میں وہ بلکہ اس وقت امریکہ کا بغیر اعلان کیے قریب تر اتحادی بن گیا جب اس نے صدام حسین کے عراق پر حملہ کیا۔ صدام حکومت کے خاتمے کے بعد ایران عراق میں حکومتی فیصلہ سازی کے عمل پر حتمی اثر و رسوخ کی حامل قوت بن چکا ہے۔ ایران کا اثر فقط عراق تک ہی محدود نہیں، شام کے تناظر میں بھی وہ اہم ترین فریق ہے۔ اس کے علاوہ لبنان ہے جہاں ایران کی اتحادی حزب اللہ اسرائیل کو مستقل پریشان رکھتی ہے۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ طالبان کے کابل پر قابض ہو جانے کے بعد ایران کا اثر و رسوخ اب لبنان سے افغانستان تک پھیل گیا ہے اور یہ اسے ہرگز گوارا نہیں۔ طالبان کے ایران کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی کا حقیقی سبب عراق اور شام میں ابو بکر بغدادی کی اعلان کردہ خلافت تھی۔ اس خلافت سے افغانستان کے کئی امریکہ دشمن عناصر بھی رہنمائی کے طلبگار ہوئے۔ داعش کی خراسان سے متعلق ایک شاخ بھی قائم ہو گئی۔ یاد رہے کہ خراسان موجودہ افغانستان اور ایران کے کئی علاقوں کی تاریخی شناخت رہا ہے۔ وسطی ایشیا سے بھاگ کر افغانستان میں پناہ گزین ہوئے کئی انتہا پسند بھی اس شاخ سے وابستہ ہو گئے۔
ملا عمر کی وفات کو طالبان نے 2 سے زیادہ برس تک چھپائے رکھا۔ ان کی وفات کے بعد بھی ملا عمر کے نام سے افغان عوام کے نام عید کے پیغامات جاری ہوتے رہے۔ بالآخر ازبکستان سے تعلق رکھنے والے ایک جنگجو نے ملا عمر کی موت والے راز کو پہلی بار افشا کیا۔ طالبان بالآخر اس کی تصدیق کو مجبور ہوئے۔ یہ تصدیق ہو گئی تو داعش کی خراسان شاہ کے رہنماؤں نے اپنے حامیوں کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ چونکہ قندھار سے ابھرے امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ابو بکر بغدادی کو اب مسلم امہ کا نیا امیر المومنین تسلیم کر لیا جائے۔ طالبان اور ایران مذکورہ سوچ کی سرکوبی کے لیے یکجا ہو گئے۔ ملا عمر کے بعد طالبان کا امیر ہوا ملا منصور اختر، اسی وجہ سے بارہا ایران جاتا رہا۔ آخری بار وہاں سے لوٹ رہا تھا تو اسے اوباما حکومت نے پاکستان کی زمین پر بلوچستان میں ڈرون حملے کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا۔ طالبان اس مہینے کی 15 اگست کو جب کابل میں داخل ہوئے تو عشرہ محرم کا اختتام بھی ہونے والا تھا۔ کابل کا مغربی علاقہ کئی دہائیوں سے ہزارہ قوم کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ کابل میں داخل ہوتے ہی طالبان رضاکاران ان کے علاقوں میں گئے اور ہزارہ برادری کو یقین دلایا کہ عاشورہ کی رسومات میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں ہوگی۔ طویل عرصے کے بعد بلا خوف و خطر ہزارہ برادری نے اس برس محرم کی رسومات میں بھرپور حصہ لیا۔ افغانستان کے وسط میں واقع ہزارہ جات میں بھی طالبان کا خیر مقدم ہوا ہے۔ اسرائیل کو افغانستان کے مختلف مسالک کے مابین ایسی خوشگوار ہم آہنگی مگر برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ اسے طالبان ایران بھائی بھائی والا پیغام اجاگر کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ طالبان کی حالیہ کامیابی قطر کے دوحہ میں ہوئے مذاکرات کی وجہ سے بھی ممکن ہوئی ہے۔ اسرائیل مگر قطر کو بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ مصر ہے کہ قطر خلیجی عرب ممالک کو اپنے تھلے لگانے کے لیے ایران کے بہت قریب جا چکا ہے۔ اسرائیل کے خلاف غزہ کی پٹی میں مزاحمت کی حتمی قائد ان دنوں حماس نامی تنظیم ہے۔ اس کے رہنما بھی ان دنوں جلا وطن ہوئے قطر میں مقیم ہے۔ اسرائیلی اخبارات میں ایک تصویر ان کے صفحہ اول پر چھاپی گئی۔ اس کے ذریعے دعویٰ ہوا کہ قطر سے قندھار کے لیے پرواز کرنے سے قبل طالبان رہنما ملا عبد الغنی برادر نے حماس کے رہنما سے ایک خصوصی ملاقات کی۔ مبینہ ملاقات کو جواز بناتے ہوئے اسرائیل بضد ہے کہ اسے طالبان پر بھی نگاہ رکھنا ہوگی۔ مصر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو وہ اس ضمن میں اپنا اتحادی بنانے کو بے چین ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو اسرائیلی عزائم پر لہذا سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔